بلوچستان کا باپ ہے وہ یہ نمبرز نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس بجٹ میں میرے بیٹے کو روزگار ملے گا، کیا اس بجٹ میں میرے گھر میں پینے کا پانی میسر ہوگا، کیا اس بجٹ میں میری بیٹی محفوظ طریقے سے روزگار یا اسکول جا سکے گی، یا کیا اس بجٹ میں اگر میرے گھر میں کوئی مریض ہے تو وہ اسے علاج میسر ہوگا کہ نہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عوام کی امیدیں، عوام کے خواب اور ان کی جو ضروریات ہے اس کا آئینہ ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی بلوچستان کے لاکھوں شہری پینے کے پانی سے وہ ان کو میسر نہیں ہے، تعلیم ان کو میسر نہیں ہے، روزگار ان کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، ہیلتھ فیسلٹیز سے ان سے محروم ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان کے نقشے میں سب سے بڑا ہے اور جو وسائل میں بھی مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے محرومیوں کا سب سے بڑا بوجھ بھی ہمارے ہی اوپر ہے۔ کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، آج بھی پانی کے بحران کا شکار ہے۔ زیر زمین جو پانی کا آپ کا سطح ہے وہ خطرناک حد تک گر چکی ہے اور آپ کے شہری مجبور ہیں کہ وہ مہنگے ٹینکیاں منگا کے پانی کا مسئلہ حل کریں۔ اسی طرح ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ہمارے مائیں اور بہنیں کلومیٹر وہ مجبوراً جا کے پانی لے آتے ہیں۔ پانی زندگی کا ایک بنیادی ضرورت ہے، اور لیکن اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں ہم نے اس جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دی جس کے یہ متقاضا تھا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح میں آنا چاہ رہا ہوں بے روزگاری کی طرف۔ بلوچستان کے نوجوان، خاص طور پر پاکستان کے نوجوان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور بلند شرح بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں کو اکثر مایوسی اور نا امیدی کی طرف وہ دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آج بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں یہ جو ڈگری ہے اس کے باوجود میرے پاس نوکری کیوں نہیں ہے، میرے خواب بے روزگاری کے اندھیروں میں کیوں دفن کی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے لاکھوں تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ جناب اسپیکر، آج کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان پیکج میسر کی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ابھی تک ہمیں کوئی ایسا پیکج نہیں دیا گیا جو کہ ہمارے پرابلمز کے اوپر مشتمل ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا سلوشن آئے۔ بلوچستان کے نوجوان، جناب اسپیکر، خیرات نہیں چاہتے، وہ مواقع چاہتے ہیں، اسے احساس محرومی نہیں چاہیے، اسے احساس شمولیت چاہیے، اسے یہ اس ایوان میں بیٹھ کے ہمیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان کے بغیر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ نامکمل ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح میں آنا چاہ رہا ہوں تعلیم کی طرف۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے شعبے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں پیڑوں کے نیچے ٹاٹ پہ پڑھتے ہیں، اور یہ اساتذہ کی کمی، اسکولوں کی خستہ حال اور دوسرے جو بنیادی سہولیات ہے اس کے فقدان ایک سنگین مسئلہ ہے۔ آپ نے پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کو دانش سکولز دیے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان سکولز کو بھی آپ بہتر بنائیں جو کہ 100 سال سے خستہ حال پڑے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں عمارتیں نہیں چاہیے، ہمیں لرنڈ ٹرینڈ ٹیچرز چاہیے، ہمیں معیاری تعلیم چاہیے، ہمیں ڈیجیٹل کلاس رومز چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ہائر ایجوکیشن کی، وہ بھی تشویشناک ہے۔ میں اکثر اپنے یونیورسٹیز کو وزٹ کرتا ہوں اپنے حلقے میں، تو یونیورسٹیز کو جو وفاقی بجٹ ملتی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ جو بجٹ ان کو ملتی ہے وہ تنخواہوں اور جو اخراجات ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، خاص کر جس کا ریسرچ جو کہ پالیسی میکنگ کا ایک اہم فیکٹر ہے، انوویشن اور اکیڈمک ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر
آج ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو دنیا کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم کٹا دیں تو ہم ان کو ان کی جو مستقبل ہے اس کے لیے کیسے ہم تیار کر سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ اور اسی کا رزلٹ، ڈائریکٹ رزلٹ برین ڈرین ہے۔ پاکستان کے نوجوان اکثر معاشی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ تھک گئے ہیں۔ پچھلے سال صرف 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس میں آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس، آپ کے انجینئرز، ڈاکٹرز۔ تو سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بہترین جو صلاحیتیں ہیں اپنے بچوں کو ملک چھوڑتے ہوئے صرف دیکھیں گے؟ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو موقع نہیں دیا تو اس ملک کا، اس قوم کا مستقبل کون تعمیر کرے گا؟ ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل اور 5G کا، جو ہمارے فائنانس منسٹر نے کیا۔ اچھی باتیں آپ لے کے آئیں، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں آپ عام موبائل کا سگنل تک نہیں ہے، اس کے لوگ 5G کا جو فائدہ ہے وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیوں بھول سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کا جو خواب ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ہر گاؤں، ہر علاقہ اس سے کنیکٹڈ نہ رہے؟ جناب اسپیکر، ہم بعض طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور بھول بھی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کی دنیا کی معیشت، تعلیم اور صحت اور گورننس کو تبدیل کر رہی ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ وہ اسی فیلڈ پہ وہ گامزن رہے۔ میں حکومت کے وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قومی ایک AI پالیسی وہ تشکیل دیں، یونیورسٹیز میں ایک AI ریسرچ سینٹرز قائم کریں، نوجوانوں کو ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور ڈیجیٹل سکلز کے لیے ٹریننگ دیں، اور ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں AI کے ذریعے ٹرانسپیرنسی، کرپشن کو کرب آؤٹ کرنا، گڈ گورننس کے لیے، بہتری کے لیے وہ استعمال کریں، اور جو آج کل کے سائبر دور ہے اور ایتھیکل یوز کے لیے ہمیں ایک مضبوط فریم ورک چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے لیے فضائی سفر کرنا ایک خواب ہے، اور بلوچستان کے اگر عوام کی ہم بات کریں تو یہ سفر کوئی عیاشی نہیں بلکہ ضروریت ہے۔ چاہے ہم سیکیورٹی صورتحال کو دیکھیں یا ہمارے لمبی روٹس کو دیکھیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان کے کئی ڈومیسٹک روٹس کے کرائے بعض انٹرنیشنل روٹ سے بھی زیادہ مہنگے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پبلک سروس اوبلیگیشن ماڈل مترادف کرائیں جو کہ پرائسز کو ریگولیٹ کرے، اور خاص طور پر ہمارے عام شہریوں کو وہ جو برداشت کن پرائس ہے وہ مل سکے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ایکسپلور کرے گا پاکستان تبھی آگے بڑھے گا پاکستان۔ جناب اسپیکر، میں چند سوال اس ایوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر ترقی کی علامت ہے تو گوادر کی نوجوان کو اس کا ترقی کا حق کب ملے گا؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریکودک پاکستان کی معاشی امید ہے تو چاغے کا نوجوان کی قسمت کب بدلے گی؟ اور اگر بلوچستان کے وسائل قومی ترقی کے ذریعے ہیں تو بلوچستان کے عوام کو اس کا جو ڈیو شیئر ہے وہ کب ملے گا؟ ترقی کا مطلب جناب اسپیکر صرف پروجیکٹس نہیں ہے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو روزگار ملے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ بچے ہمارے اسکول جائیں، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو علاج ملے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری ایک بہتر زندگی جی سکے۔ آخر میں آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو عوام ہے وہ وفادار ہے، محب الوطن ہے۔ یہ احسان نہیں مانگتے، یہ بھیک نہیں مانگتے، یہ اپنا حق مانگنے چاہتے ہیں۔ ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، اور ہمیں برابری کا حق چاہیے۔ اور جب تک عام آدمی خوشحال نہیں ہوتا، جب تک کسان کو پانی نہیں ملتا، جب تک مریض کو علاج، بچے کو تعلیم نہیں ملتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 100 صفحوں کی مشتمل بجٹ ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ آج میں اس ایوان، کیونکہ بجٹ کا موقع ہے، سارے موضوع یہاں پہ موجود ہیں،
ہم پہ یہ فرض بنتا ہے سب منسٹران پہ، کریں بھلے یا نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ ہر ایک پروفیشن کا نام لے گا سوائے ایک کے جو پولیٹیشین ہے، اور جس کی کچھ وجوہات ہے کہ ہم نے اپنا امید نوجوانوں کے سامنے ہم نے کھویا ہے۔ آج ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس، اپنے لائف سٹائل سے کرپشن کو ختم کریں گے، حق تلفی پہ کام کریں گے، میرٹوکریسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، گڈ گورننس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں جو اعتماد ہے نوجوانوں کو وہ کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے۔ آخر میں جناب اسپیکر، جب تک یہ جو ترقی کا سفر ہے وہ اسلام آباد سے شروع ہوتے ہوئے کوئٹہ، پشاور، لاڑکانہ، لاہور، ملتان تک نہیں جائے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بجٹ کامیاب نہیں ہوگا۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ۔